الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شہنشین پر تشریف فرما جلیل القدر علماء کرام، اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے زعماء اور حاضرین مجلس، لمبا بیان کرنا مقصد نہیں ہے، یہ اجلاس انکریجمنٹ کا اجلاس ہے۔ یہاں کا جو سنی مسلم ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ ایک بڑا قدم مسلمانوں کی رفاہی کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے اٹھا رہا ہے۔ ہم سب کو مل کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، پیٹھ تھپ تھپانی ہے اور مالی تعاون کرنا ہے، صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس لائن کی صلاحیت عطا فرمائی ہو وہ اس میں اپنے آپ کو لگائے، کیونکہ یہ قوم کا اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ یہ کسی ایک ٹرسٹ کا نہیں بلکہ پورے شہر کا یہ بہت بڑا اسپتال، ملٹی اسپیشلٹی اسپتال بن رہا ہے۔ آدمی صحت مند بھی رہتا ہے اور کبھی بیمار بھی ہوتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے تو اصل شافی تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علاج کی مختلف لائنیں رکھی ہے، یونانی علاج، ایلوپیتھک علاج، ہومیوپیتھک علاج، روحانی علاج۔ یہ علاج کے ذریعے سے آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرا بیمار جسم صحت یاب ہو جائے۔ وہ دعا بھی کرتا ہے، مسلمان ہے تو علاج بھی کرتا ہے۔
علاج اور معالجے کی دنیا میں آج بہت ہی زیادہ ترقی ہوئی ہے، بہت پروگریس ہوا ہے۔ اس پروگریس کے ساتھ ہم کو قدم ملانا پڑے گا، ورنہ ہم دوسروں کے محتاج رہیں گے اور دوسرے جس طرح سے چاہیں گے ہمارے آپریشن کریں گے، اور ہماری اولاد کے آنے کے رکنے کے طریقے گائنیک لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ بعض اسپتالوں کے بارے میں یہ سنا گیا کہ انہوں نے مستقل یہ مشن بنایا ہے کہ مسلمان بیمار جائے تو اسے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اگر ہمارے اپنے اسپتال ہوں، انگریز جب ہندوستان آیا تو انہوں نے 3 کام کیے۔ ایک تو انہوں نے اپنی عیسائیت کے فروغ کے لیے اسکول اور کالج اور مشنریاں بنائی، جس میں ایک طرف وہ تعلیم بھی دیتے تھے اور عیسائیت کا پرچار بھی کرتے تھے اور فری میں تعلیم دیتے تھے۔ دوسرا کام، انہوں نے عیسائیت کے فروغ کے لیے بڑے بڑے مشن اسپتال بنائے تاکہ وہ عیسائیت کی خدمت بنسبت بیماروں کے زیادہ کر سکیں۔ لیکن یہ اسپتالوں تک جانے کے راستے ہموار ہونے کے لیے انہوں نے راستوں کی پلاننگ کی۔ کبھی ہمارا ایمبیولنس ٹریفک میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ بیمار ایمبیولنس ہی میں بیچارہ آخرت کو سدھار جاتا ہے، اسپتال تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو راستے کے نظام کو ٹھیک کیا جائے اور اطباء اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے ہوں، جن پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہو، اور اس کے لیے حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے ہمیں اپنے آنے والے جنریشن کو ایجوکیشن دینا ہے اور فیڈ بیک کرنا ہے۔ اتنا بڑا اسپتال بنے گا، بننے کے بعد اس کو چلانا ہے، یہ ہاتھی پالنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے للہیت کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، آپس میں محبت کی ضرورت ہے، اور یہ سب کام اللہ کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے تو اس کے کام میں جان پڑ جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور بہت بڑا کام تو مالی تعاون کرنا ہے، بہت بڑا طبقہ مال کے ذریعے سے انشاءاللہ تعاون کرے گا، اور نہ صرف کرے گا بلکہ کرتا رہے گا جب تک کہ بیمار۔ ہمارے یہاں اسپتال اچھے بنے ہیں لیکن ٹھپ ہو جاتے ہیں اس بنا پر کہ مناسب ڈاکٹر نہیں ملتے۔ اس لیے اسپتال بنانے کے ساتھ اچھے ڈاکٹرز کا اور معتمد اور معتبر مسلمان ڈاکٹروں کا انتظام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ لگاتار سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، تاکہ اسپتال چلتا رہے، بیمار اچھے ہوتے رہیں، لوگوں کو امپریشن اچھا ملے گا تو بیمار آئیں گے، اپنا علاج کروائیں گے۔ مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث شریف یاد آ گئی۔ بنی اسرائیل میں ایک سخی شخص تھا، سخاوت بڑی چیز ہے۔
جو آدمی بہادر ہوتا ہے وہ سخی بھی ہوتا ہے، اور گودرا والے بہادر ہیں اس لیے سخی بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو سخاوت کا ایسا جذبہ دیا ہے کہ یہاں جتنے مکاتب شہر میں چل رہے ہیں ان مکتبوں میں سے کوئی مکتب والا شہر کے باہر چندہ کرنے کے لیے نہیں جاتا، اپنی رکوع میں خاص کے ذریعے سے مکاتب چلاتے ہیں، مساجد بناتے ہیں۔ اور بھی لوگوں نے مساجد بنائی اور علماء اس میں پیش ہیں اور ہر کام میں حصہ لیتے ہیں۔ ابھی جو کورونا کا مسئلہ ہوا اس میں بھی علماء نے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ حضرت مفتی احمد صاحب دیولوی دامت برکاتہم العالیہ کا اسپتال نمبر لے گیا، وہاں علماء کا اور مسلمانوں کا بہترین علاج ہوا، جبکہ اسپتالوں سے بھروسے اٹھ گئے تھے کہ ان کے یہاں جانا موت کے منہ میں جانا ہے، لیکن حضرت کے یہاں پوری پامردی کے ساتھ اور اخلاص اور پیار کے ساتھ جا کر اچھے ہو کر آنے والوں نے خدمت کو سراہا اور تعریف فرمائی اور دعائیہ کلمات کہے۔ گودرا کے ایک جماعت علماء کی، یہ کوکن میں جب سیلاب آیا ہر جگہ سے ریلیف اور مدد گئی، الحمدللہ یہاں سے بھی علماء تیار ہوئے اور علماء نے محنت کر کے بہت بڑا فنڈ جمع کیا اور یہاں کے نوجوانوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا، اور خالی رقم جمع نہیں کی، انہوں نے جا کر وہاں اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں کو تقسیم کیا۔ سخاوت اور جود میں کیا فرق ہے؟ سخاوت تو بس مال کو دے دینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالنا ہے، نیکی کر اور دریا میں ڈال کر کے بھول جانا ہے۔ اور جود کس کو کہتے ہیں؟ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، ایسے شخص کی مدد کرنا اور ایسی مدد کرنا جیسی کہ اس کو ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک ننگا ہے تو اس کو کپڑوں کے ذریعے سے مدد کرنا جود ہے، اور ایک شخص بھوکا ہے، آپ اس کو کپڑے دیں گے تو اس کا کام نہیں چلے گا، اس کو روٹی اور کھانا دینا یہ جود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس ہیں، اور یہ سیرت کا مہینہ ہے، اور لوگ سیرت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سرکار کو اللہ نے سخاوت کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں سخاوت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مال اگر آ رہا ہے تو اس کے جانے کا راستہ بھی بنائیے، اس بنا پر کہ پانی گڑھے کے اندر اگر جمع ہو جائے اور جانے کا راستہ نہ ملے تو پانی گندا اور میلا ہو جائے گا، تو آئے گا مال اس وقت جب کہ آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، آپ دیتے رہیں گے، اللہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کا یہ شخص بڑا سخی تھا اور کوشش کرتا تھا کہ میرا مال صحیح جگہ پر لگ جائے۔ مال کا صحیح جگہ پہ لگنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، جیسے اسپتال میں مال کا لگنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، مدرسے میں مال کا لگنا بڑی سعادت ہے، خیر کے کام میں مال کا لگنا سعادت ہے اور بینیفیشیل ہے۔ اس سخی نے ارادہ کیا کہ آج رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے پوشیدہ سخاوت مجھے کرنی ہے، اور تھیلا بھر لیا۔ یاد رکھو کہ یہ امت جو ہے فقر و فاقہ سے دوچار ہونے والی نہیں ہے، اللہ نے اس امت کو مالدار بنایا ہے، اور اس امت کی آزمائش مال کے ذریعے سے کی گئی ہے۔
دوستو اتنا مال آنے والا ہے، اتنا مال آنے والا ہے، حدیث میں فرمایا کہ زکوٰۃ کے تھیلے اٹھا کے لوگوں کے دروازے پہ جائیں گے تو لوگ نہ کہیں گے کہ آج میرے پاس اتنا مال ہے کہ مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے مالوں کو قبول کر رہے ہیں، ہمارے اموال کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہو تو یہ مال کو لے جا کر ہم کہاں ڈالیں گے؟ تو جو لوگ قبول کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ سخی رات کو ایک تھیلا لے کر اندھیرے میں نکلا، لائٹوں کا سسٹم تو پہلے تھا نہیں، اور ایک راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کوئی آنے جانا والا ملے گا تو یہ تھیلا اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ صدقہ دے آدمی تو ایسا دے کہ سامنے والے کا کچھ کام بن جائے، جیسے کہ یہاں دینے والوں نے 1 لاکھ، کسی نے 10 لاکھ، کسی نے 11 لاکھ، آدھا اسپتال کا تو الحمدللہ یہاں بیٹھے بیٹھے صرف شامیانے میں جو ہے نظام بن گیا، باقی آدھے کا بھی اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں انتظام فرمائے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اسپتال بنانا آسان ہے، لیکن اسپتال کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ایک مشن درکار ہے۔ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ فارم ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک سٹیج ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم ان اسپتالوں کو چلا سکتے ہیں۔ وہ رات کو کھڑا ہوا، اس نے تھیلا ایک اجنبی کے ہاتھ میں تھما دیا، چونکہ اس کو اللہ کے لیے دینا تھا، اللہ کے لیے دینا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دینا تھا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے یہ کام کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے دنیا والے کیا اجر دیں گے تمہیں، دنیا والے کیا بدلہ دیں گے؟ بدلہ تو در حقیقت اللہ دیں گے، اور وہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ کو قرضہ دے دیا تو گویا دنیا میں بھی آپ مالا مال ہو گئے، آخرت میں بھی اللہ کئی گنا کر کے آپ کو عطا فرمائے گے۔ اب دینے والے کا چرچا تو ہوتا ہی ہے۔ صبح میں گاؤں کے اندر چرچا ہوا کہ آج رات کو ایک چور کو کسی نے پیسوں کا تھیلا تھما دیا۔ اس نے بھی سنا تو یہ بڑا غمگین ہوا کہ یار یہ تو غلط نمبر لگ گیا، میں تو دینا چاہتا تھا ضرورت مند کو اور مل گیا چور کو، یہ تو غلط آدمی کے پاس پیسہ چلا گیا۔ ہمت نہیں ہارا، کوئی بات نہیں، ایک دن کا صدقہ یوں چلا گیا، کوئی بات نہیں، جانے دو۔ دوسرے دن پھر تھیلا بھرا پیسوں کا، اور تھیلا بھر کے پھر رات کو اٹھایا اور خود چلا اور راستے پر پہنچا، اور راستے پر پہنچنے کے بعد کسی کے آنے کا انتظار کیا۔ ایک اکیلا کوئی اجنبی جا رہا تھا، شخص اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صبح میں گاؤں کے اندر چرچا ہوا کہ کل تو ایک کنجوس کو کسی نے پیسہ دیا، مالدار تھا لیکن کنجوس تھا۔ کنجوس کو مکھی چوس کہتے ہیں کیونکہ کنجوس کے شوربے میں مکھی گری تھی، پہلے اس نے مکھی کو چوسا، پھر دبایا، اس کے بعد پھینکا، اس لیے اس کا نام مکھی چوس ہوا۔ تو وہ تھا مالدار لیکن پیسے نکالتا نہیں تھا۔ میں نے ایسے مالدار بھی دیکھے ہیں کہ جو سلیپر آدھی گھس جائے وہاں تک پہنتے تھے، اور بسکٹ جو ہے وہ چائے میں ڈبانے کے بجائے پانی میں ڈبا کر کھاتے تھے، اور جب وہ مر گئے تو بڑا وزن کا کانٹا لایا گیا، اور وارثوں کے پاس کسی کے پاس 10 کلو، کسی کے پاس 5 کلو سونا آیا۔ بیچارہ خود بھی نہ کھا سکا، کنجوس نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھانے دیتا ہے۔
بخل بڑی خطرناک چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے پناہ مانگی. تو اب کنجوس کو مل گیا, اس نے کہا یہ پھر غلط جگہ پہ مال چلا گیا. پھر بھی ہمت نہیں ہارا, اللہ نے مجھے مال دیا ہے, 2 دن غلط تو شاید تیسرے دن صحیح جگہ پہ پہنچ جائے. تیسرا دن ہوا, پھر رات کو مال لے کر نکلا, کسی کو تھما دیا. صبح میں تذکرہ ہوا کہ ایک عورت زانیہ زنا کرنے کے لیے جا رہی تھی, اس کو کسی نے مال کا تھیلا تھما دیا. یہ بڑا سر پیٹ کر رویا کہ اللہ روز دیتا ہوں تیرے راستے میں اور غلط جگہ پر چلا جاتا ہے, میں کیا کروں اب. اس زمانے میں جو نبی تھے ان کو پتا چلا, وحی آئی ان پر کہ اس شخص کو بلایا جائے, بلاؤ اس کو, اور بلانے کے بعد بتاؤ کہ تیرا دیا ہوا تھیلوں کا صدقہ بیکار نہیں گیا ہے, یہ کام میں آیا ہے, اور کہاں کام آیا ہے کہہ نہیں سکتے ہیں. چور کو جب تو نے صدقہ دے دیا تو اس نے چوری سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. تیرا مال کام آ گیا, تیرا مال اس کے جیب میں آیا, اس نے چوری جیسے بڑے گناہ سے توبہ کر لی کہ جب اللہ تو اس راستے سے مجھے مال دے سکتا ہے تو میں چوری کیوں کروں. تو تیرے مال نے چور کو چوری سے توبہ کروا دی. کنجوس کے پاس مال کی کمی نہیں تھی, لیکن چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کا مزاج تھا. لیکن جب تو نے اس کے ہاتھ میں ہزاروں روپے کا تھیلا رکھ دیا تو وہ گھر جا کے سوچنے لگا کہ دینے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اندھیروں میں دیتے ہیں, بغیر بتلائے ہوئے دیتے ہیں, اور دل کھول کر اتنا مال دیتے ہیں کہ کوئی مالدار ہو جائے. کبھی ایسی ضرورت غریب کو پیش آتی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو جائے, اتنا مال اس کو جو ہے اس کے آپریشن کے اندر دینا پڑتا ہے. ہارٹ کا آپریشن ہے, کینسر ہے, دوسرے امراض ہے, اس میں لاکھوں کے اعتبار سے خرچ ہوتا ہے. لاکھوں کے اعتبار سے ضرورت مندوں کو دیجیے. کہا وہ کنجوس نے اپنی کنجوسی سے توبہ کر لی اور اپنے مال کا منہ کھول دیا, خزانے کا منہ کھول دیا. اس نے بھی غائبانہ طور پر لوگوں کو دینا شروع کر دیا. تیرے دوسرے دن کا صدقہ بھی اللہ نے قبول کر لیا سچے دل کے ساتھ, اور اللہ کے لیے دیا ہوا مال رائگان اور بیکار نہیں جاتا. وہ 4 آنے بھی دیے جائیں اللہ کے یہاں انشاءاللہ لکھا جائے گا, اور ایک کے 700 اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تیسرے دن جو زانیہ کے ہاتھ میں مال گیا وہ بدکاری کے لیے, اپنے جسم فروشی کے لیے جا رہی تھی. لیکن جب مال ملا تو وہ لوٹ کر گھر چلی گئی, اور گھر جا کر روئی, اور اس نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی کہ میں جسم فروشی اور بڑے کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا تھی. لیکن اے الہ العالمین تو نے کیسا فرشتہ بھیج دیا کہ اس نے مجھے اتنا مال دیا کہ اب مجھے زنا کی ضرورت نہیں, آج سے میں زنا سے توبہ کرتی ہوں. لگانے والے نے مال لگایا اور اندیکھے بن دیکھے لگایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے کیسے جگہ پر پہنچایا, اور 3 آدمیوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنا.
ہمارے اسپتال سے معلوم نہیں کون کون لوگ اچھے ہو کر جائیں گے اور دعائیں کریں گے، اور ان کی برکت سے انشاءاللہ یہ اسپتال چلتا رہے گا۔ جو سنگٹھن ہیں ان کو چاہیے کہ متحد ہو کر کام کرے۔ آیت کریمہ پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی اکثر سرگوشیاں بیٹھ کر جو آپس میں گپ بازی کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اگر آپ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خیر کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو صدقے کی ترغیب دیجئے، کسی کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیجئے، اپنا مال صحیح جگہ پر لگانے کی ترغیب دیجئے، خود بھی لگائیے اور لگوائیے یا کسی لگانے والے کا گھر بتلائیے، اور اچھائیاں اور بھلائیوں کے کام کرے اور لوگوں کی اصلاح اور کس طرح سے لوگوں میں فائدہ پہنچے اور لوگوں کی کیسے اصلاح اور لوگوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہو، یہ میٹنگیں کرنے والے اور یہ مشورے کرنے والے خیر والے لوگ ہیں، بھلائی والے لوگ ہیں۔ تو جن کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہمارے شہر میں ملٹی اسپیشلٹی اسپتال کی ضرورت ہے اور اس سے تمام انسانوں کو انشاءاللہ فائدہ پہنچنا ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر ہو۔ اور میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجمع بہت بڑا ہے، کون کون لوگ بیٹھے ہوں گے ہم کو نہیں معلوم۔ یہ پروگرام سیاسی پروگرام نہیں ہے، یہ اصلاحی پروگرام ہے، یہ دعائیہ پروگرام ہے، یہ انکریجمنٹ کا پروگرام ہے۔ اس لیے جو رپورٹرز بیٹھے ہوں وہ نوٹ کریں اس بات کو کہ بھئی یہ گودرا سینسیٹیو علاقہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا جمع ہو کر یہ لوگ مشورے کر رہے ہوں گے۔ کوئی مشورہ ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید دولتوں سے نوازے، اور جنہوں نے نہیں دیا ہے ان کو دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے اپنے جوانوں کو پڑھانا ہے ایجوکیشن کے اندر ان کی مدد کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے اسپتال مسلمانوں نے دنیا میں بنائے ہیں، اور بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں دنیا کے اندر۔ جب آپ کے اندر صلاحیت ہوگی تو آپ کو کام کرنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درد جگر آپ کو عطا فرمایا اور یہ خیال مبارک آپ کے ذہن میں آیا جس کی وجہ سے آپ یہ کام انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو عافیت کے ساتھ انجام دے۔ جن حضرات نے ابھی تک نہیں لکھوایا ہے وہ لکھوائیں اور دل کھول کر لکھوائیں، اور جنہوں نے لکھوایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں برکت عطا فرمائے۔ جلد سے جلد یہ اسپتال شروع ہو جائے، کھڑی ہو جائے اور اپنا کام جو مشن ہے اس کے اندر آگے بڑھے۔ اطراف کو، علاقے کو، شہر گودرا کو اور جوانب کو، وہاں رہنے والے لوگوں کو اس کے ذریعے سے رفاہ عام اور فائدہ ملے، بیمار اچھے ہوں، گائنک کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے، میٹرنیٹی اور سرجری کے بھی شعبے جو ہے وہ قائم کیے جائے، آپریشن کے ہال بھی قائم کیے جائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے چھوٹے بڑے اور گودرا کے اندر اسپتال اور دواخانے اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ سب کے لیے دعا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نوازے، عافیت کے ساتھ ان کے رفاہی کام بھی چلتے رہیں، خیر کے ساتھ چلتے رہیں، مل کر کریں، جڑ کر کریں، جم کر کریں، اللہ کے لیے کریں، للہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ نہ اللہ دنیا میں محروم فرمائیں گے، نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ محروم فرمائیں گے۔ مجھے حکم تھا کہ ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے اور موجود ہوتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں
اسپتال کے عنوان سے عرض کروں، آج بہت زیادہ ضرورت ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور بیمار بڑھ رہے ہیں اور اسپتالوں کی کمی ہے۔ کورونا کے زمانے میں بیڈ نہیں ملتے تھے، لوگ بیچارے علاج کے لیے تڑپ رہے تھے، ترس رہے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو حوصلہ دیا ہے، ہوش دیا ہے، مال دیا ہے، سمجھ دی ہے، ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، ہمارے پاس قابلیت والے انسان ہیں۔ ان تمام کی قابلیتیں اور کوالٹیز اور ان کی صلاحیتیں صحیح جگہ پر استعمال ہو جائیں اور قوم کے کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ ترقیات سے مالا مال فرمائے، نوازے، اور ہر قسم کے شرور اور فتن میں اور یہ کام جو چل رہا ہے اس میں جو رکاوٹیں آ سکتی ہیں ان تمام قانونی رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں سنستھا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اہل گودرا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دینے والے حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو دینے کے ارادے کر چکے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شہر گودرا کی حدود سے باہر نہیں جانا پڑے گا اور انشاءاللہ اسپتال آپ ہی کے پیسوں سے آپ ہی کے یہاں قائم ہوگا اور یہ ہم سب کا اسپتال ہوگا جس سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہر مسلمان اور ہر انسان فائدہ اٹھائے گا بلا کسی مذہب کی تمیز کے۔ سب کو جو ہے پوری انسانیت کی رفاہ کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ دیش کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، یہ ہمارے ملک کی ترقی کے اندر ایک سونے کا تمغہ لگ جائے گا، ایک چھڑی بن جائے گی، ایک نمونہ بن جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ اسپتال نورانی بنے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوب فائدہ پہنچے۔ میں تمام بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔